أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دیا کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول میں کمی مت کرو. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہماری جو آج کی نشریات ہے اس کا آغاز کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مشی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پورے مہینہ جاری رہنے والی رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رمضان شادمان. آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں. بدھ جمعرات جمعے والے دن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، اور یہ نشریات جو ہے وہ میرے حصے میں آئی. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے ہی شروع کیا تھا، اور اختتام پذیر جو ہے عید تک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ہوں گی. عید تک نہیں، مطلب چاند رات تک. اب یہ ہے کہ فرائیڈے کی صبح عید ہے یا پھر سیٹرڈے کی صبح عید ہے، یہ اب ایک جو ہے ڈیبیٹ چلے گی، کیونکہ بادل بھی باہر بہت ہیں. کل رات کو بھی بارش ہوئی، ماشاءاللہ موسم بہت خوبصورت ہوا ہے معاف کیجیے گا. تو اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس دن جمعے کی عید ہوگی یا پھر ہفتے کی عید ہوگی. تو آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. سب سے پہلے آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کا دل کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کا دل جو ہے وہ کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. ہماری آج کی جو خصوصی براہ راست نشریات ہے رمضان شادمان، اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاف کیجیے گا بابرکت نام سے شروع کی. بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں بلکہ قاری محمد ثقلین نعیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ نعیمی صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بس شکر الحمدللہ. کب سے قرأت آپ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ تقریباً 1997 سے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو کہاں کہاں آپ نے جو ہے قرأت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے؟ میں نے فیصل آباد میرا جو مادری درسگاہ ہے قاری کرامت نعیمی صاحب، انہی سے آغاز کیا 1994 سے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ تب سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور درس و تدریس بھی چل رہی ہے، پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے جو فورمی کاسمیٹکس ہیں ان کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے، یہ آپ کی نظر ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ابھی جو ہے آگے مہمان بھی ہیں. آج کے مہمانوں کی آپ کو جو ہے انٹروڈکشن کرا دوں کہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار علی خان صاحب، جو کہ ڈی جی ہیں خبیب فاؤنڈیشن، ستارہ امتیاز ملٹری ان کو ملا ہوا ہے. ندیم احمد خان صاحب ہیں جو کہ چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اورنگ زیب اسری ہیں، سکسیسفل پارٹیسپینٹ آف خبیب فاؤنڈیشن، ماسٹرز ان میڈیا اسٹڈیز. اینڈ آسیہ حبیب ہیں جو کہ سکسیسفل پارٹیسپینٹ آف آرفنیج ٹیکوانڈو نیشنل چیمپئن. تو آج ہمارے زبردست سے مہمانوں کی لسٹ ہے. اور ناظرین آج کا خصوصی جو ڈریس ہے وہ ہے بہت ہی پیاری ڈیزائنر ہیں فرام لاہور، فاطمہ سلامت، یہ ان کا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ایک دفعہ پھر جو ہے
اس کا جو ڈیٹیلنگ ہے وہ اگر دکھا سکیں آپ, یہ دیکھیں, یہ پستاشیو گرین ہے, یعنی پستہ گرین جو ہے وہ ہے. سو آپ ان کو آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. ان کے جو عید کی کلیکشن ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ ان کا جو آئی ڈی ہے دیٹ از فاطمہ سلامت آفیشیل, ادھر آپ جا سکتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت, اینڈ آئیڈ لائک ٹو تھینک ہر کہ انہوں نے جو ہے آخر میں جو ہے اتنے خوبصورت جو ہے کپڑے بھیجے. بہت شکریہ آپ کا. اور اب آج کی جو آیت کریمہ تھی اس کی آپ نے ترجمہ اس کا آپ نے سنا, لیکن تفسیر بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آج اسکالر موجود ہیں, ان کا تعارف میں آپ سے کراتی چلوں, اور آج کی جو تفسیر ہے وہ بیان کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم پروفیسر علامہ شہباز علی عباسی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں آپ عباسی صاحب؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ, تھینک یو سو مچ. آج کا جو انہوں نے ترجمہ بیان کیا تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی تفسیر بھی بیان کریں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو سورہ رحمان کا تعارف کروا دیتا ہوں. جی, ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ رحمان بنیادی طور پہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عروس القرآن, یعنی قرآن مجید کی جو زینت یا دلہن جسے آپ کہتے ہیں عروس, وہ اس سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پہ مروی ہے, آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے, اور قرآن کی زینت کیا ہے؟ سورہ رحمان ہے. جی, ٹھیک ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو سورہ رحمان بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان کرتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ آپ جو ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ ذات و صفات دونوں کا جو ہے وہ ذکر ہے, اور دونوں کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اس اعتبار سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کہا جاتا ہے. یہ ایک ادنا سا تعارف تھا. 2-3 باتیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو ہمارے ناظرین تک پہنچنا ضروری ہیں کہ آپ جب اس سورہ کو دیکھتے ہیں تو اس سورہ کا سٹرکچر بنیادی طور پہ کیا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت 3 رکوع اور 78 آیات کے اوپر مشتمل ہے, اور 31 دفعہ اس میں جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ جو جملہ ہے وہ دہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اس سے اب آگے بڑھیں تو ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, یہ تعارف کے اعتبار سے ابھی تک میں ڈسکس کر رہا ہوں, وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر پہلی دفعہ جو ہے انسانوں اور جنوں دونوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ مخاطب کیا ہے. یہاں سے ایک بڑا لطیف نقطہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جس طرح مسلمان کریم آقا علیہ السلام کے امتی, آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہدایت یافتہ ہیں, اسی طرح جو ہے وہ جن بھی آپ کے امتی ہیں, آپ کے پیروکار ہیں, آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لے کے آتے ہیں. گویا یہ چیز یہاں سے اسٹیبلشڈ ہو گئی کہ جنوں کے بھی ایسے گروہ بھی ہیں جو شریر ہیں, ایسے گروہ بھی ہیں جو خارج از اسلام ہیں, ایسے گروہ بھی ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں. گویا کہ انسانوں کی طرح جنوں کے اوپر بھی یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ لاگو ہوتی ہیں. اب آئیے اس کو آغاز کرتے ہیں. الرحمن یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. اور کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العزت کی, کہ ہے مالک تو کیا ہے؟ رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے. اسی سے متصل بات ہے الرحمن کے بعد علم القرآن. یہ بنیادی طور پر مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا, اس کا جواب ہے. ان کا اعتراض کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. ان کا اعتراض یہ تھا آپ علیہ السلام پر کہ آپ کو خفیہ طریقے سے کوئی شخص آتا ہے جو قرآن سکھاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ نے اپنی اس دوسری آیا میں ان کے اس اعتراض کا جو ہے وہ کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اس کے آگے تخلیق انسانیت کا بیان ہے. خلق الانسان علمہ البیان. گویا بنیادی طور پہ ان لوگوں کے ذہنوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ ان کے ذہنوں پر دستک دی ہے, ان کے ذہنوں کے دریچوں کو وا کرنے کی کوشش کی ہے جو خلقت انسانی کے اعتبار سے سوال اٹھاتے ہیں, اور انسان کو یہ سمجھتے ہیں ڈارون تھیوری کی طرح کہ بھائی کیا انسان پہلے جانور تھا, جانور کے بعد وہ رفتہ رفتہ ارتقائی مراحل گریجول پروسیس سے گزرتا گیا اور آج جو ہے وہ انسان بن گیا, بہتر سے بہتر ہوتا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جنس اور خلقت کے اعتبار سے انسان کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا. پھر علمہ البیان, قوت گویائی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا جو آپ کا سسٹم ہے سارا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آوازوں کا سسٹم ہے, سینٹر آف گریوٹی جس کو آپ کہتے ہیں آج کے دورانیہ میں, اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو گنبد خضرا کو کیا کیا جاتا ہے؟ مڈ, کہ پوری دنیا کی جو آوازیں ہیں وہ یہیں سے آگے ارتعاش پکڑتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے علمہ البیان کے بعد کیا کیا کہ انسان کی قوت گویائی کو ڈسکس کیا کہ آج تو بولتا ہے نا, تیری زبان سے کبھی تو لفظ جو ہے وہ کیا موتی بن کے نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی تو کیا کرتا ہے بڑی جوشیلے اور واضح انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے بڑی سریلے اور سجیلے انداز میں بول رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ رب العزت کی دین کے ساتھ ہیں. یعنی کہ اس آیے مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیری قوت گویائی کس کی مرہون منت ہے؟ اللہ رب العزت کی. اسی طرح تھوڑا سا آگے بڑھیں, علمہ البیان کے بعد
قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کیا، ایک اور چیز جو اللہ رب العزت کے سسٹم کی فرماروائی کے اعتبار سے، آپ آج کے دور میں اگر جدید ورڈ یوز کرنا چاہیں تو اقتدار اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، کہ جو لوگ بھی، جن لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر کسی بھی قابل بناتا ہے، یعنی ان کا کوئی ماتحت ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کسی عہدے اور منصب سے نوازا ہے، تو وہ اس بات کو جان لیں کہ کوئی ایسا ہے جو فرما روا ہے، کوئی ایسا ہے جو جنوں کو، انسانوں کو، بالخصوص یہ شجر و حجر کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں جو کوئی ایسا ہے جس کے آگے کیا کرنے والی ہیں، سجدہ کرنے والی ہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات، اس کے بعد ایک اور جو مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے عدل کا، اور انسان کو جو ہے وہ اپنے تائیں یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے کیا کرے، عدل کرے، عدل کو ہر اعتبار سے جو ہے وہ ملوز خاطر رکھے، کسی بھی زندگی کے شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، ٹیچر، یعنی کہ کوئی بھی اس کا فن ہے، کوئی بھی اس کا شعبہ ہے، کوئی بھی اس کا پروفیشن ہے، ہر اعتبار سے عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا اس کے لیے کیا ہے، لازمی ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس سوچ سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کی اوقات یاد دلائی، صحیح، ٹھیک، اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کیا کہا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہے انسان تو ذرا سوچ تو صحیح کہ وہ مٹی جو خشک ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے، ٹھیکری ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، کھنکھنانا شروع کر دیتی ہے، تجھے اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تجھے کہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان ذرا سوچ، تجھے اس گارے اور مٹی سے میں نے تراش کر اس قدر خوبصورت بنا دیا کہ تو پرکشش ہو گیا، تیرے اندر اللہ رب العزت نے اٹریکشن پیدا کر دی ہے ہر اعتبار سے۔ آج تو دنیا میں اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، ممتاز ہے، ممیز ہے، صاحب کرامت ہے، عزت والا ہے، مگر یہ ساری چیزیں کس سے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں سے پھوٹتی ہیں۔ پھر اسی سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو رب المشرقین والمغربین، یعنی مشرق اور مغرب دونوں کے اعتبار سے ہے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے میٹھے اور کھارے پانی کے جو دو سمندر ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ اس پوری چیز، یعنی اس پوری سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد تین چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، اور یہی ضروری ہیں آج کے معاشرے میں عصری تطبیقات کے اعتبار سے۔ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ خلقت انسانی کو مد نظر رکھیں۔ خلقت انسانی کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو کبر اور نخوت جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے آپ سے ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ نے فرمایا؟ خلقت انسانی، پیدائش، خلقت انسانی، جی، تو اس میں سارے جاندار آ جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی سارے جاندار آئیں گے۔ اوکے، ٹھیک، یعنی خلقت انسانی کے اعتبار سے جو یہاں اسپیسیفیکیشن کی گئی ہے وہ انسان کی گئی ہے، وہ کہ پیدائش تو سارے جانداروں کی ہے، لیکن یہاں انسان کی کیا کیا گیا، اختصاص، خصوصیت کی گئی ہے، اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے۔ اوکے، اور انسان جب خلقت کو سامنے رکھتا ہے تو اسے اپنے وہ پیدائش کے سارے مراحل، جب وہ بے کستہ بے بستہ، اس سے آپ کے اندر سے کیا ختم ہوتا ہے، کبر اور نخوت ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو کوئی سپیریئر نہیں سمجھتے، لوگوں کو حقیر سمجھنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک اصلی تطبیق ہے اس کی۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں نظر ہی نہیں آتا، دیکھیے یہ تو المیہ ہے، ہم قرآن، کیا وجہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھا کہاں جاتا ہے؟ اچھا، وہ عربی میں پڑھتے ہیں نا، 20 دفعہ ختم کریں گے، سمجھ تو آتی نہیں ہے، اب اسی لیے تفسیر کا سلسلہ سٹارٹ اقبال نے کیا۔ ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن کی یہ حالت ہے، ٹھیک، قرآن حالانکہ کیا تھا، نصاب زندگی، قرآن کیا تھا، ضابطہ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم مینوئل اس چیز سے انسان دور، کے زندگی کا۔ اب اس سے دوسری چیز جو ہمیں لینی چاہیے آج کی ہماری جو تلاوت ہے اس سے، وہ کیا ہے، جی جی، دوسری چیز ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عدل کی طرف جو ہے وہ کیا کیا ہے، مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے۔ اب عدل بنیادی طور پہ کیا ہے، جس چیز کی جو بھی جگہ ہے اس کو وہیں رکھنا۔ انسان کیا ہے، مخلوق، تو اس کا حق بنتا ہے خالق کے سامنے جھکے۔ انسان کیا ہے، مقدور، اس کا حق بنتا ہے کہ قادر کی حکمیت کو مانے۔ انسان کیا ہے، مملوک، اس کا حق بنتا ہے کہ مالک کے سامنے ہر طرح کی عجز و نیاز جو ہے وہ بجا لائے۔ انسان بنیادی طور پہ جب خالق اور مخلوق کے رشتے سے نکل کر اس طرف آتا ہے کہ انسانیت اور معاشرت میں اس کا کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز جس کا بھی حق ہے، گویا کہ جو جس کا مستحق ہے وہ اس کی طرف لوٹائی جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری جو ہماری آج کی یہ کمانڈمنٹس آپ انہیں کہہ لیں یا آپ یہ جو کہیں رولز یا چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ترغیب دی ہے، وہ یہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
کہ ہے انسان جب تو دنیا میں گیا تو نے عالم ارواح میں مجھ سے ایک عہد کیا تھا. وہ عہد کیا تھا الستو بربکم، جس کے جواب میں نے کہا تھا قالوا بلا. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اعادہ کر. کیسے اعادہ کر؟ اس دنیا میں اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس دنیا میں اس کی برستی رحمت کو دیکھ کر، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے نظاہر کو دیکھ کر، ان تمام وجوہ کو سامنے رکھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے تخلیق کیا اور اس دنیا میں تجھے بھیجا. بنیادی طور پہ یہ جو آیات ہیں 31 دفعہ جن کو دہرایا گیا، یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اس مالک کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب آپ کا. پروفیسر علامہ شہباز علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے لیے فورمی کاسمیٹکس کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے. ناظرین اب جو ہے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کمرشلز ہیں. کمرشلز میں لطیف کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ان کا شکریہ. کلار باسمتی والوں کا شکریہ. فورمی کاسمیٹکس، فوجی سپریم اینڈ دیگر ٹینک کا اینڈ کیا کہتے ہیں باقی سب جتنے بھی اسپانسرز ہیں ان کا. ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے، اس کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید، واپس آ چکے ہیں. آج جو ہے تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہوا ہے. کوکنگ جو ہے ابھی سے نیکسٹ جو بریک ہوگی، نیکسٹ جب جائیں گے ہم تب انشاءاللہ آج کریں گے. بہت شکریہ لطیف کوکنگ آئل اینڈ لطیف بناسپتی والوں کا. وائٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے اور ساتھ کولیسٹرول فری ہے اور اومیگا 3 بھی اس میں شامل ہے. اور قریبی سٹورز یا کوئی بھی شاپ جو ہے اس میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا بناسپتی بھی اور آئل بھی. ہمارے آج کے چاروں مہمان تشریف لا چکے ہیں اور ان کا جو ویلفیئر کا کام ہے وہ ابھی ترکی میں جو بہت ہی ہولناک زلزلہ آیا تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کام کیا اور دیگر پاکستان میں جو بھی ضروریات ہوتی ہیں، ضرورت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ساتھ میں آج سب سے پہلے میں تعارف کرانے جا رہی ہوں چیئرمین ہے خبیب فاؤنڈیشن. ہمارے ساتھ موجود ہے زبردست سے ندیم احمد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اگلے جو میرے مہمان ہیں وہ ڈی جی ہیں خبیب فاؤنڈیشن، ستارہ امتیاز ملٹری بھی حاصل کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار علی خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ فائن. ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کا. اور پیاری سی ہمارے ساتھ سکسیسفل پارٹیسپینٹ آف آرفنیج ٹیکوانڈو نیشنل چیمپئن ہیں اور پیاری سی خاتون ہے، تو میں نے کہا ان سے بھی ملاقات آپ کی ضرور کروائی جائے. پیاری سی آسیہ حبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آسیہ آپ کے؟ اللہ کا شکر. میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بھائی. ٹیکوانڈو چیمپئن. براوو. ویری نائس. بہت آپ کو خوش آمدید شو میں. شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین سکسیسفل پارٹیسپینٹ ہیں آف خبیب فاؤنڈیشن ماسٹرز ان میڈیا اسٹڈیز. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست سے اورنگزیب اسری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم آن دا شو. جزاک اللہ. آپ چاروں معزز مہمانوں کو جو ہے خوش آمدید. ناظرین خبیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ارتھ کویک میں انہوں نے کام کیا ترکی میں، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس شو ریل ہے اور جو یہ سکسیسفل یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی شو ریل ہے. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ کی ایک شو ریل دکھائی جائے تاکہ جو خبیب فاؤنڈیشن زبردست کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بھی پتہ لگے. تو چلتے ہیں ناظرین، جو ابھی ترکی میں ہولناک زلزلہ آیا تھا اس کے حوالے سے خبیب فاؤنڈیشن نے کیا کیا کام کیا ابھی. اوکے تھوڑا ٹھہر کے. اوکے سر، پھر میں سب سے پہلے ندیم احمد خان صاحب جو کہ چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن ہے ان سے پوچھنا چاہوں گی. سر آج کل اوبیسلی ترکی میں تو آپ نے بہت کام کیا اور بڑے سکسیسفلی کیا، اب جو ہے آپ کا یہاں پہ کون کون سی جگہوں پہ فوکس ہے آپ کا زیادہ؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا K2 ٹی وی پر. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے خبیب فاؤنڈیشن جو ہے وہ 3 بیسک ایریاز میں کام کر رہی ہے. ایک ایریا جس میں خبیب فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے وہ ایجوکیشن کا ہے
اور ایجوکیشن میں جو یتیم بچوں کے ایجوکیشن خاص طور پر اس میں ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا ایریا جس میں کہ خبیب فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے وہ ریلیف کا ہے. ریلیف میں اللہ کا شکر ہے خبیب فاؤنڈیشن پوری دنیا میں کام کر رہی, جہاں بھی ضرورت پیش آئی خبیب فاؤنڈیشن نے جا کر اپنا حصہ ڈالا, وہ ہمارا ایریا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں جو ضروریات ہوتی ہیں اس میں خبیب فاؤنڈیشن جا کر کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور ریہیبلیٹیشن میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو اس وقت مین فوکس ہمارا ریلیف اور ایجوکیشن ہے. ریلیف اور ایجوکیشن میں جو خبیب فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اس کام کے اندر ہمارے پاس جو بہت سارے ادارے قائم ہیں, جس میں کہ ہمارا ہری پور میں ایک 300 کنال پر ایک آرفنیج بھی ہے اور کالج بھی ہے, اور اب وہ یونیورسٹی کے اسٹیٹس میں چلا گیا ہے, اور ہم اس سال سے انشاءاللہ اس کو یونیورسٹی بنا رہے ہیں, جو کہ وہاں پہ مختلف پروجیکٹس ہیں شروع ہو چکے ہیں. ایک ہری پور میں پروجیکٹ ہے, پھر مظفر آباد میں ایک پروجیکٹ ہے, پھر گلگت میں ایک پروجیکٹ ہے, سکردو میں ہے, سرگودا میں یتیم بچیوں کا سینٹر ہے ہمارے پاس 150 کنال پہ, بہت اچھی جگہ ہے. اور اسی طرح سے مظفر گڑھ میں ہمارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے کام کر رہے ہیں. اب ہم سندھ میں اور بلوچستان میں بھی آج کل بنانے میں مصروف عمل ہیں. آپ سن سکتے ہیں کہ کتنے کام کر رہی ہے خبیب فاؤنڈیشن. بلکہ میں ضرور کہنا چاہوں گی ہماری جو ساوی کا خود مختار پروجیکٹ ہے اس کی اس وقت چل رہی ہیں اکاؤنٹ نمبرز اینڈ آل, تو پلیز ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, ضرور ڈونیٹ کریں تاکہ ان مستحقین تک آپ کی چھوٹی سی جو کوشش ہے وہ پہنچ سکے, اور ان تک وہ چیزیں پہنچ جائیں جس سے وہ آج کل اتنی مہنگائی میں محروم ہیں. تو اس وقت ہمارے جو معاف کیجیے گا ہمارے جو ساوی خود مختار پروجیکٹ کے جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں, تو پلیز ڈونیٹ. اینڈ ساتھ ساتھ اب چل کے میں چاہوں گی کہ جو شو ریل ہے ارتھ کوئک کے حوالے سے ترکی میں جو خبیب فاؤنڈیشن نے کام کیا وہ چل کے دیکھتے ہیں. یار خدا ضلع کے چھٹے دن میں اس وقت میں غازی انتم میں موجود ہوں. یہاں پر یہ ایک کیمپ ہے, دالک کا علاقہ ہے. اس کیمپ کے اندر شامی بھی ہیں اور ترکی بھی ہیں. 70,000 عمارات استعمال کے قابل نہیں ہے. ابھی تک جتنی وفات ہوئی ہیں ان سے 5 گنا زیادہ وفات کا خدشہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے. بھی نہیں ہے, روٹی بالکل اویلیبل نہیں ہے, باہر کے علاقوں سے روٹی لائی جا رہی ہے. اور خبیب فاؤنڈیشن 3 بیکریاں لگا رہی ہے, ایک بیکری اس جگہ پہ لگا رہی ہے, 2 بیکریاں اگلے علاقوں میں لگا رہی ہے. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. انشاءاللہ انشاءاللہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آج 3 اپریل 2023 میں رمضان کے مہینے میں ہم ریحانلی سینٹر میں کوارڈینیشن سینٹر میں موجود ہیں. یہاں پہ یہ دوسرا کنٹینر آٹے کا بھی دیا ہے. جی ناظرین, آپ نے شو ریل دیکھی, زبردست, کیا آپ نے کمال وہاں پہ کام کیا. بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ خبیب فاؤنڈیشن کی ساری جو مین جو ٹیم ہے وہ موجود ہے. سو اب میں پوچھنا چاہوں گی بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار علی خان صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں خبیب فاؤنڈیشن, ستارہ امتیاز بھی ان کو حاصل ہے. سر ماشاءاللہ سے بہت مبارک ہو, کام بڑے زبردست ہو رہے ہیں. سو اسی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میرا جو رول ایز اے ڈائریکٹر جنرل ہے وہ جو چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن کی ایک ویژن ہے اور ایک مشن جو انہوں نے دیا ہوا ہے تمام پروجیکٹس کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ کروانا ہے. جیسا چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمارے 11 اس وقت جو ہیں وہ مختلف ریزیڈینشیل کالجز, ایجوکیشنل کالجز, اور جس میں کہ 2 مدرسہ بھی شامل ہیں, وہ مختلف اسٹارٹنگ فرام سکردو اپ ٹل مظفر گڑھ ہیں. تو ان ساروں کی جو بھی جتنی بھی آپریشنل فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ میری رسپانسبلٹی ہے. جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو ابھی فوکس مین تو ہے آرفن بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر, اور ان تمام ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر آرفن بچے بھی ہیں اور باقی بچے بھی آتے ہیں, اور ہمارا فوکس ان کے ایجوکیشن کے اوپر تربیت پہ ہوتا ہے. اور تربیت جو ہے وہ ہماری فلاسفی یہ ہے کہ اس میں 3 سیگمنٹس ہونے چاہیے جو کہ کمپوننٹ نہایت ضروری ہیں, جس میں سے ان کی ایک تو فارمل ایجوکیشن ہے, دوسرا ان کی جو ہے اسپرچل ایجوکیشن یعنی کہ ان کی ویلیوز جو ہیں وہ اسلامک کلچرل کے اوپر جو ہے ان کی براڈ اپ ہونی چاہیے, اور تیسرا ہے فزیکل ایجوکیشن. تو جب یہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں تو یہ جو بچے ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, تو جب یہ بڑے ہوں گے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ایک
شخصیت جو ہے وہ نکھر کے آئے گی اور وہ ایک ٹرو سینس کے اندر ان کی شخصیت جو ہے وہ ابھرتی ہے. تو اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں تو اس کے اندر میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا کہ میرا خبیب فاؤنڈیشن سے تعلق، ویسے تو میں ابھی 2 سال ہوئے ہیں ان کو جوائن کیے ہوئے، لیکن 2005 کا جو زلزلہ جب آیا تھا پاکستان کے اندر تو اس وقت میرا انٹریکشن ہوا تھا، کیونکہ اس وقت میں مظفر آباد میں سرو کرتا تھا ایز اے سرونگ بریگیڈیئر. اور اس وقت ہم نے، آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ جہاں پر پاکستان گورنمنٹ نے ایک جو سیٹ اپ بنایا تھا اسلام آباد کے اندر تاکہ ہائی پاور ڈگنیٹریز آئیں تو وہاں پر ان کو لے جایا جائے، تو اس وقت ہم نے ریکمنڈیشن دی تھی کہ خبیب فاؤنڈیشن کو اس کی ذمہ داری دیں، کیونکہ ان کی کیپیسٹی ہے. اور انہوں نے آشیانہ کے نام پہ یہاں پر سیٹ اپ بنایا تھا جس میں غالباً 4000 یا 4500 آرفن بچے اور وڈوز رکھی تھی جن کا there was no one to take care. تو یہ مطلب اس وقت سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. ابھی جب ترکی کے زلزلے کی آپ نے بات کی تو اس وقت یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمیں اسی طرح اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ شاید اس میں ہماری کچھ کوتاہیوں کا بھی ہی کسی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مجھے ایک اپرچونٹی یہ ملی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت ترکی کے بھائیوں کی جو ہے مدد کرنا ہمارے لیے ایک قرض بھی ہے اور ایک فرض بھی ہے. یعنی قرض کیونکہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ وہاں پر ترکی کے ہمارے بہن بھائیوں نے بہت پاکستان کی مدد کی تھی، اور اگر ابھی بھی آپ آزاد کشمیر کے اندر چلے جائیں، کیونکہ میں آزاد کشمیر کو اس وقت دیکھ رہا تھا، تو ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے وہ پیار ہے. تو یہ ہمارا اس وقت وہ قرض ہے کہ جو ہم نے چکانا ہے، اور ہمارے اوپر یہ فرض بھی ہے کہ اپنے ترکی کے بھائیوں کے لیے اور سیریا کے بہن بھائیوں کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر مدد کریں. تو میں نے چیئرمین صاحب سے یہ درخواست کی کہ میری خواہش ہوگی کہ میں بھی پہنچوں. یہ تو خیر تیسرے دن وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور ہماری ٹیم جو تھی وہ دوسرے دن پہنچ گئی تھی، اور کچھ ہمارے بچے ترکی میں آلریڈی ہیں. جس دن زلزلہ آیا ہے تو ہم نے پہلے ان کی خیریت دریافت کی. تو ایک ریحانلی ایک جگہ ہے جہاں پہ عطائی کا ایریا جہاں پہ زیادہ زلزلہ آیا تھا، تو ہمارے 3 بچے تھے. پہلے ان کی خیریت دریافت کی، پھر ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ ابھی شامل ہو جائیں. تو وہ ہمارا پہلا دستہ تھا جس نے کام شروع کیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے ایک ٹیم دوسرے دن موو کی، پھر چیئرمین صاحب گئے. پھر میں نے، جیسے میں بتا رہا تھا کہ میں نے ان کو درخواست کی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی مدد کروں. تو میں بھی وہاں پر 10 دن رہ کے تو وہاں پہ ترکی کے بہن بھائیوں کی مدد کی. تو مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کے علاوہ ہمارا پھر جو دوسرا پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیچرل کلیمٹی آئے جس جگہ پہ بھی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اور مین فوکس ہمارا اس پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی فوکس کرتے ہیں. اور ٹو مائی مائنڈ آئی تھنک کہ بیسٹ چیریٹی جو ہے دیٹ از دی ایجوکیشن. کسی بچے کو اگر ہم ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو دیٹ از دی بیسٹ چیریٹی. زبردست زبردست. ناظرین، ہمارے جو باقی 2 مہمان ہیں، آسیہ حبیب جو کہ ٹیکوانڈو نیشنل چیمپئن ہیں، سکسیسفل پارٹیسپینٹ آف آرفنیج سے، اور ساتھ میں اورنگزیب اسری ہیں جو کہ سکسیسفل پارٹیسپینٹ آف خبیب فاؤنڈیشن، ماسٹرز انہوں نے میڈیا اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے. ان دونوں سے بھی بات چیت کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد تو چل کے کچھ کمرشلز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین، خوش آمدید، واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ آج خبیب فاؤنڈیشن کے سارے جو پوری ٹیم ہے، ٹاپ سے لے کے اور جو 2 پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. اور سکسیسفل پارٹیسپینٹ آف آرفنیج ٹیکوانڈو نیشنل چیمپئن میرے مارننگ شو میں آ چکی ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کے جو سارے میڈلز یہاں پہ جو پڑے ہیں نا وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں. بہت ہی پیاری سی آسیہ حبیب. السلام علیکم آسیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے. اپنے بارے میں دوبارہ سے بتائیں، کیونکہ آپ مارننگ شو میں آئی تھی تب ذرا ویورز ڈفرینٹ تھے. اس وقت جو ہے رمضان کے حوالے سے جنہوں نے نہیں دیکھا
وہ آپ کی جو زبردست سٹوری ہے, انسپریشنل سٹوری ہے, وہ ضرور اپنی زبانی بتائیے. جی السلام علیکم, میرا نام آسیہ ہے اور میں آزاد کشمیر سے بلونگ کرتی ہوں. جب میں خبیب فاؤنڈیشن میں آئی اس وقت میری عمر 7 سال تھی اور اب میں 18 سال کی ہوں. میں نے اپنی تعلیم کا آغاز حبیب فاؤنڈیشن سے کیا تھا اور میں نے اپنی جو میٹرک ہے وہ حبیب گرلز کالج سرگودا سے پاس کی. اس کے بعد میں یہاں اسلام آباد آ گئی تھی حبیب فاؤنڈیشن کے دوسرے پروجیکٹ میں. اپنی انٹرمیڈیٹ یہاں سے پاس کرنے کے بعد میں اب فاطمہ جناح یونیورسٹی سے LLB کر رہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. اس کے ساتھ ساتھ حبیب فاؤنڈیشن میں ہمیں دینی تعلیم کی دی جاتی ہے, ہمیں فزیکلی بھی مطلب سکھایا جاتا ہے, مضبوط کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی, دنیاوی اور جسمانی تینوں طور پہ ہمیں مضبوط کیا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے. اور میں 5 سال سے حبیب فاؤنڈیشن میں تائیکوانڈو کر رہی ہوں. میں تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ ہوں. میں نے کوریا سے بلیک بیلٹ حاصل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن بھی ہوں 3 سالوں سے, جس میں نے ڈفرینٹ میڈلز حاصل کیے ہیں اور جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھ ابھی میں دکھاتی ہوں, بلکہ ان سے ڈرنا چاہیے, یہ نہ سمجھیں پیاری سی سویٹ سی بیٹھی ہیں, ٹیکوانڈو چیمپئن ہے تو 2-3 ککس پڑیں گی تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کی کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوشش نہ کی جائے. آپ کے میڈلز بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے, ویری نائس. یہ آپ کو یہ کب ملا تھا؟ یہ میں نے 13 کورین ایمبیسیڈر میں حاصل کیا تھا گولڈ میڈل. جی اوکے, آل پاکستان, زبردست. نیشنل چیمپئن. اور یہ والا آئی تھنک یہ سلور ہے, یہ سلور میڈل ہے, لیکن اس کے بعد 14 کورین ایمبیسیڈر میں سلور ایک ساتھ 2 سلور میڈل لیے تھے, ایک کونزے میں اور ایک فائٹ میں. ویری نائس. اور یہ والا یہ بھی 14 کورین ایمبیسیڈر پہ. یہ 14 کورین ایمبیسیڈر کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی پاکستان میں نا ہر سال نیشنل کورین ایمبیسیڈر تائیکوانڈو چیمپئن شپ ہوتی ہے, جس میں آل پاکستان جو تمام پلیئرز ہوتے ہیں نا, ساری ٹیمز, آرمی, وابڈا, ایئر فورس, نیوی, سب کھیلتے ہیں. تو جس میں ہم لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہ میں نے لیا تھا میٹرک میں. میٹرک میں؟ جی ریس میں لیا تھا. اچھا, یہ وہ پتہ لگ رہا ہے نیا نیا نہیں جو میڈل ملتا ہے. یہ دیکھیں, یہ بھی ہے, یہ بھی کالج کا ہے, یہ بھی کالج کا ہے, یہ بھی کالج کا ہے. ویری نائس, زبردست. یہ بھی خبیب کالج ایکسلنس ان اسپورٹس 2017. یہ دیکھیں, یہ ان کو ایک اور ملا ہے. ویری نائس بھائی. یہ کچھ گولڈ سا لگ رہا ہے, ایکسیس ہے مائکرو اسکالرشپ پروگرام 2019-20. یہ دیکھیں, یہ ویری نائس بھائی, زبردست. ایک کا جو ہے ہینڈل لگتا ہے, بھول آئی ہے. اچھا, یہ والا جو ہے جی پاکستان اسپورٹس بورڈ 25 دسمبر کو ہوا تھا یہ ہماری گیمز ادھر اسلام آباد میں اسپورٹ کمپلیکس میں. یہ ہے ایک. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں, اچھا 2 کے ہینڈل نہیں ہے, سوری, اور آ جاتے ہیں اس پہ. اچھا, یہ کیا ہے؟ پاک ٹیکوانڈو. یہ دیکھ لیں ناظر, آل پاکستان کے لیے, آل پاکستان. اینڈ یہ آ جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ بھی جونیئر ٹیکوانڈو. یہ دیکھیں, جونیئر ٹیکوانڈو چیمپئن شپ. اوکے, یہ کچھ بہت ہی زیادہ گولڈ لگ رہا ہے ناظر. یہ میں نے وشو میں حاصل کیا تھا. میں نے ابھی لاسٹ ایئر فرسٹ ٹائم وشو کھیلا ہے نا, اس میں کھیلنے کے لیے گئی تھی لاہور میں. وشو کیا ہوتا ہے؟ ہم تائیکوانڈو کے پلیئر ہیں, لیکن جو وشو ہے وہ چائنا کی گیم ہے نا, تو وہ ہمیں سکھائی تھی یونیورسٹی میں, تو ہم وہی کھیلنے کے لیے گئے تو اس میں. ویری نائس. اچھا جی, یہ ہے نیشنل گیمز پشاور 2019. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, ویری نائس بھائی. سارے کلیپ کریں بھائی آسیہ کے لیے, زبردست, ویری نائس. سو ابھی تک آپ اب آپ LLB کر رہی ہیں, تو ٹیکوانڈو کو کیا ساتھ لے کے چلیں گی؟ جی میں LLB مطلب آپ کا کیس کوئی چل رہا ہے تو کسی نے الٹی سیدھی بات کی تو پھر صحیح ہے, لائر کے لیے تو ٹیکوانڈو کا ہونا ضروری ہے. نہیں, جو تائیکوانڈو ہے وہ تو ہمیں جسمانی طور پر مضبوط بناتی ہے نا, ہمیں آگے لے کے جاتی ہے, تو ہم اپنی سیفٹی کے لیے کرتے ہیں, اپنی سیکورٹی کے لیے. اور جو باقی ہے ہماری, جو میں LLB کر رہی ہوں, وہ تو مطلب کہ ایز اے پروفیشنل. اوکے, زبردست, ویری نائس. ناظرین, یہ ہوتی ہے انسپریشن اور انسپائرنگ جو پرسنالٹیز آتی ہیں, چاہے وہ ینگ ہوتی ہیں یا اولڈر ہوتی ہیں, ان سے انسپائر ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ جسم کو انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ٹیکوانڈو اور اپنی فیوچر کے لیے LLB کر رہی ہیں. دیٹس ونڈرفل, براوو. اب جی اگلے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں سکسیسفل پارٹیسپینٹ آف خبیب فاؤنڈیشن ماسٹرز ان میڈیا اسٹڈیز. جی اورنگزیب اسری, آپ کی سٹوری انسپائرنگ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے تو جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں انٹروڈیوس کیا. میں بیسیکلی کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں. اوکے. 2005 کے بعد میں خبیب فاؤنڈیشن میں آیا. اور 2005 میں جو زلزلہ آیا جی, تھا, زلزلہ ہونے کے بعد. تو آپ زلزلہ متاثرین میں شامل تھے؟ جی, میں زلزلہ متاثرین میں شامل تھا. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ آئی تھنک سو 7 ایئرز اولڈ. 7 سال کے تھے؟ جی بالکل 7 سال کا. تو پھر خبیب فاؤنڈیشن میں آیا اور آشیانہ کا ذکر کیا ہے سر نے, تو ہم آشیانہ میں تھے
اور اس کے بعد پھر ہم مظفر آباد چلے گئے. ہمارا اپنا ایک کالج ہے خبیب فاؤنڈیشن کا کالج ہے راڑا کے اندر, وہاں سے میں نے میٹرک کی. پھر اس کے بعد میں نے سیکنڈ ایئر بھی وہیں سے کی. پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے اسلام آباد آ گیا. ہمارے جو یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں, ہم پروجیکٹ سے یہاں پہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے H8 کے اندر, یونیورسٹی کے بچوں کا ہاسٹل ہے, یہاں پہ آ گیا. پھر یہاں سے میں نے اپنی یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ یعنی کہ جاری رکھی. جی پھر میں نے بیچلر کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, اور پھر ماسٹر میں نے میڈیا سائنسز میں کیا ہے رفا انٹرنیشنل سے. اور ابھی الحمدللہ ایز اے پبلک ریلیشن آفیسر یوتھ موبلائزیشن دیکھ رہا ہوں, خبیب فاؤنڈیشن کو سرو کر رہا ہوں. ویری نائس. مطلب آپ نے ادھر سے ہی ان کے ساتھ رہ کے انہی کے ساتھ ساتھ بالکل خبیب فاؤنڈیشن کو ہی سرو کر رہا ہوں. اچھا آسیہ, سوری میں آپ سے بھی پوچھنا, آپ بھی 2005 کے بعد آئیں خبیب فاؤنڈیشن میں, تو آپ بھی زلزلہ متاثرین میں جی تھی؟ میں بھی اسی میں سے تھی. تو اس میں آپ کی فیملی میں اس میں میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, پھر اس کے بعد میں خبیب فاؤنڈیشن میں آ گئی تھی. انا اللہ و انا الیہ راجعون. ناظرین, خبیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ایک شو ریل ہے وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام حسین انجم ہے. میں نے خبیب 2005 میں جوائن کیا اور آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. ابھی میں ماسٹرز کر رہا ہوں MSc ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں. اس کے ساتھ ساتھ میں بلیک بیلٹ ہوں اور نیشنل کا 3 ٹائم گولڈ میڈلسٹ, انٹر یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور الحمدللہ انٹرنیشنل پلیئر ہوں. پاکستان کو میں نے ملیشیا اوپن میں ریپرزینٹ کیا اور 3rd پوزیشن میں نے وہاں سے حاصل کی. اس سب کے لیے میں خبیب فاؤنڈیشن شکر گزار. السلام علیکم, میرا نام ذکیہ رفیق ہے. میری برتھ سے پہلے ہی میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی. میں جب آئی مثال میں تو ہماری روٹین یہ ہوتی تھی کہ صبح نماز کے لیے اٹھتے تھے, قرآن پاک کی کلاس ہوتی تھی, اور اس کے بعد سے اسکول جایا کرتے تھے, واپس آ کے کھانا کھاتے تھے. لائف کافی اچھی گزری ہے وہاں پہ. 2018 میں میری گریجویشن ہوئی, دین CMH میں میں نے اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کیا, اینڈ اس کے بعد میں نے MPhil ہی ساتھ اسٹارٹ کر لیا تھا. میری ساری تعلیم جو ہے اسٹارٹ سے ہی MPhil تک کی سب اسپانسر جو ہے خبیب فاؤنڈیشن نے کیا ہے. ان کی مدد سے میں یہاں تک پہنچ سکی ہوں. میں اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جس نے اس مقام تک پڑھا. میں جس مقام تک پہنچی ہوں خبیب فاؤنڈیشن کی وجہ سے. السلام علیکم, میرا نام سمیرہ ہے. میں مانسیرہ سے تعلق رکھتی ہوں. 2005 کے زلزلے کے بعد میں نے خبیب جوائن کیا. FSC خبیب سے مکمل کرنے کے بعد مجھے 2018 میں ترکی سے اسکالرشپ ملی. آج میں MBBS 4th ایئر مکمل کرنے والی ہوں. میں خبیب فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. السلام علیکم, میرا نام سمیل ہے. میں خبیب کالج ہری پور میں پڑھتا ہوں. میں یہاں 2015 میں آیا تھا اور اب میں اسکول میں 5 کلاس میں ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ٹائیکوانڈو کرتا ہوں. بڑا ہو کے میں آرمی میں جاؤں گا. ان سب کے لیے خبیب فاؤنڈیشن کا شکریہ. السلام علیکم, میرا نام آسیہ ہے اور میں آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں. 2010 میں میری ابو کی ڈیتھ ہوئی اور 2011 میں خبیب فاؤنڈیشن میں آ گئی. جب میں خبیب میں آئی تو اس وقت میں 1 کلاس میں تھی اور ابھی میں 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. میں 3 سال سے تائیکوانڈو میں نیشنل چیمپئن ہوں اور کوریا سے گریجویٹ ہوں. آج میں جو بھی ہوں جہاں پر ہوں خبیب فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہوں. شکریہ خبیب فاؤنڈیشن. السلام علیکم, میرا نام عبدالجبار ہے. میری عمر 3 سال تھی جب میں خبیب میں آیا. ابھی میں پریپ کلاس میں ہوں اور خوشی سے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں. یہ میرے اور میرے جیسے ہزاروں بچوں کا گھر ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. That's wonderful, wonderful, زبردست. آپ نے ناظرین یہ دیکھے خبیب فاؤنڈیشن میں جتنے پارٹیسپینٹس تھے جو کہ 2005 کا زلزلہ ہے اس میں جو بہت سارے ادھر ادھر ظاہر ہو گئے تھے اور ان کی فیملیز بھی جو ہے ڈسپرس ہو گئی تھی, ڈسپلیس ہو گئی تھی. تو وہ ان میں سے 2 تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. باقیوں کا آپ نے دیکھا ٹائم شارٹ تھا, ورنہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے ایسے انسپائرنگ لڑکے لڑکیاں ہوں گے جو کہ ماشاءاللہ اب بڑے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ایک کیپٹن ہے جی پاکستان آرمی میں. اچھا, زبردست. ظفر آباد کا ایک لڑکا افضل ہے, وہ اس کیپٹن. تو کتنی خوشی ہوتی ہوگی آپ سب کو, یہ. تو ناظرین, بلکہ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال بھی شو کے حوالے سے بتا دوں کہ قرآن مجید کا دل کون سی سورت کو کہا جاتا ہے. ندیم احمد خان صاحب جو کہ ہمارے ساتھ چیئرمین ہے خبیب فاؤنڈیشن, سر آپ کے لیے
ان کی اچیومنٹس جو ہیں جب چھوٹے تھے آئے اور پھر اب اتنے اچیورز بنے ہیں. تو یہ جتنے ابھی آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھے یہ اچیورز ہیں فرام خبیب فاؤنڈیشن. تو آپ کو دل میں ایک کیسی مطلب مجھے پتہ ہے وہ فیلنگ آپ بیان نہیں کر سکتے لیکن کیسا فیل ہوتا ہے؟ ہمارے پاس 4 بچے مظفر آباد سے آئے تھے جی زلزلے کے بعد, اور ایک بچہ جس کا ذکر ڈی جی صاحب نے کہا کہ وہ اس وقت کیپٹن ہے آرمی میں. ماشاءاللہ. جب وہ کاکول سے کوالیفائی کر کے ملنے کے لیے مجھے آیا تو میرے گھر میں ملنے آیا, اور مجھے ملنے کے بعد دروازے سے جب انٹر ہوا تو اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ کیا, اور سلوٹ کر کے اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو سلوٹ کیا ہے اور میں نے آپ کو سلوٹ کیا. تو اس کی اس بات سے میں اس وقت رو پڑا, اور میں آج بھی وہ فیلنگ لے سکتا ہوں کہ اس بچے کا کیا کیفیت تھی, اور ماشاءاللہ وہ اس وقت ایک سکسیس سٹوری ہے, ٹاپر ہے. اس کا دوسرا بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے والا ہے اور وہ ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا. اس کا تیسرا بھائی ترکی سے میڈیا سائنسز میں گریجویٹ ہو گیا اور ماسٹر میں جا رہا ہے, اور اس کا چوتھا بھائی ابھی میرے پاس ہے. آپ اس والدہ کی کیفیت سوچیں جو میرے سے ملی, اور انہوں نے ان بچوں کی سکسیس سٹوریز کو ذکر کیا. تو جو ان کو میں ملتا ہوں, میرے پاس آپ نے جو بات کی الفاظ نہیں ہیں. آسیہ ایک ہے, آسیہ کی 3 بہنیں پیچھے ہیں. اب وہ 3 میں سے 2 بہنیں جو ہیں وہ بھی نیشنل چیمپئن ہیں اپنے ویٹ میں, اور وہ مطلب ان کی سکسیس سٹوری ایک علیحدہ سکسیس سٹوری ہے. ایک والدہ اپنے 5 بچوں کو ہمیں دے جاتی ہیں, 3 بچوں کو دے جاتی ہیں. میرے پاس ایک بچہ آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, حذیفہ نام ہے, ہری پور میں ہے, 3 سال کا تھا جب وہ آیا تھا. تو کچھ رمضان پہلے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس سے میں نے پوچھا تمہیں کیسا لگتا ہے ہری پور, 300 کنال ہے, بہت بڑی جگہ ہے, بڑا انجوائے کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا یہاں پہ کھانا بھی اتنا اچھا ہے. کہتا ہے نہیں میرا نہیں دل لگتا. میں نے کہا یہ چیز ہے. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیا چیز تمہیں یاد کرتی ہے؟ کہتا ہے مجھے اپنی امی یاد آ رہی ہے. میں نے اپنی امی, یہ 7 منتھس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ بچہ ہمارے پاس تھا, کہتا ہے کہ مجھے اپنی امی یاد آ رہی ہے. ان کی امی امی چھوڑ گئی تھی 2 بیٹوں کو. اوکے. تو وہ دے گئی تھی ہمارے پاس, ان کے ماموں وغیرہ آئے تھے تو ان کے داخلے کے لیے ہم نے. سر سوری ٹو اس میں ڈیٹیل میں کیوں چھوڑ کے گئی تھی؟ نہیں افورڈ نہیں کر سکتے. تو یتیم بچے ہیں, والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے والدہ ان بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ گئی. تو پھر اس کے رمضان کے بعد قربانی آئی, تو قربانی میں حذیفہ مجھے ملا. 2 مہینے چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا, تو میں نے اس کو کہا اب بھائی حذیفہ بڑے مزے کیے ہوں گے, والدہ امی کے پاس گئے ہو گئے, تم تو بڑا انجوائے کیا ہوگا. تو حذیفہ خاموش رہا. تو میں بڑا ڈسٹرب ہوا. پھر میں حذیفہ کو سائڈ پر لے گیا اور لے جا کے بیٹھا. تو پھر اس نے کہا کہ امی مجھے نہیں ملی. میں نے کہا کہ اچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے. تو پھر میں نے اسی وقت سائڈ سے جا کے چیک کیا, تو کیونکہ غربت ہے, دوسری شادی ہو گئی والدہ کی, ان کے والدین نے شادی کرا دی. اب وہ بچے ہمارے پاس آ گئے. اب وہ بچہ اب ہمارے پاس سیٹ ہے, اور اس کے پاس بھی اب بلو بیلٹ ہے. فزیکلی وہ فٹ ہے, اور وہ اچھا کھا رہا ہے, اور بہت فٹ ہے. وہ کہتا ہے اب میں یہیں رہوں گا. اس نے بڑی کمٹمنٹ سے کہا. پھر ہم نے اس پہ بڑی توجہ دی, اس کے ایجوکیشن پہ. پہلے وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. بچے جب آتے ہیں نا, اٹس اے بگ چیلنج. ان کو لینا, ان کو رکھنا, پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, پھر ان کو مضبوط کرنا. یہ تائیکوانڈو انڈیویجول گیم ہے. یہ ہم نے بہت سوچ کے پلان کر کے بچوں کو دیا ہے. اس سے بچے کی لگاتار گروتھ ہے. ہر تھوڑے دن بعد ایک بیلٹ آتی ہے, ہر تھوڑے دن بعد ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, ہر تھوڑے دن بعد انڈیویجول سکسیس ہے. اب آسیہ کی ذاتی سکسیس ہے, یہ آتیہ کی سکسیس ہے. اٹس ناٹ ایک ٹیم گیم. اٹس ناٹ لائک, یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. تو یہ آسیہ جب مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر ماشاءاللہ یہ ایکڈیمکس میں بورڈ کی پوزیشن ہولڈر ہے سرگودا بورڈ میں. اور اس کے بعد یہاں اس نے اپنے 8th میں مجھے کہا تھا سر چونکہ آپ نے لاء کیا ہوا ہے میں بھی لاء کروں گی. تو آج یہ LLB میں ہے. لیکن کامیابی یہ ہے کہ جو ارادہ کیا تو بلیک بیلٹ ہو گئی, اور اس کے بعد ارادہ کیا چیمپئن ہو گئی. ارادہ کیا اور آج اسی سبجیکٹ میں پڑھ رہی ہے جو اس کا ارادہ اس نے اپنے اسکول لائف میں مجھے بتایا تھا. یہ میری سکسیس سٹوریز ہیں. ان پہ جب میں سوچتا ہوں, جب ان بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اورنگزیب کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ہمارے حسین انجم ہے, ثقلین انجم ہے, 100 کے قریب بچے ہمارے ترکی میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب تو اور ملکوں میں بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس پاکستان میں یونیورسٹیز میں 100 سے زیادہ بچے ہیں. اب ہم اپنی یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سکسیس سٹوریز اتنی موٹیویشن ہے کہ میں نے اپنی طاق راتیں جتنی بھی ہیں آخری عشرہ میں ان کے ساتھ گزارتا ہوں. میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان کی سٹوریز سنتا ہوں. ایک سرگودا میں ہمارے چھوٹوں بچیوں کا سینٹر ہے, میں وہاں گیا تو ہمارے پاس میں نے کہا جو بچی نئی آئی ہے اس کو بلاؤ.
تو تقریباً 3.5 سال کی بچی ہے, وہ آئی تو پھر میں نے اس کا انٹرویو شروع کیا. میں نے پوچھا تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ پہلے اس نے کہا مجھے کسٹرڈ اچھا لگتا ہے. پھر اس نے پوچھا اور کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ تو اس سے بریانی ادا نہیں, اس نے کہا مرجانی اچھی لگتی ہے. تو اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ خود 4 سال کی, کہتے مجھے 6 سال ہو گئے یہاں پہ. تو وہ جو اس کی فیلنگ, وہ اتنی ایڈجسٹ جو ہے, وہ چیزیں جو ہے نا انسان کو. اور پھر یہ جب سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, پھر ماشاءاللہ کئی بچوں کی شادیاں کرا دی ہیں, کئی بچوں کی شادیاں کرا دی ہیں. I think ناظرین these moments are very touching for me also. میرے لیے بھی بہت کہ ماں باپ جو ہے, اسی لیے میرا ہمیشہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے دنیا میں لانے سے پہلے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ لوگ شوقیہ, بہت سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو پش کرتے ہیں کہ جی فیملی ہونی چاہیے, پھر آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو خدا را سوچا کریں کہ پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کو آپ کو کہیں نہ کہیں چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس کو مد نظر ضرور رکھا کریں کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, وہ ماں کو باپ کو ظاہر ہے یاد کرتا ہے, اور پھر آپ اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں اس طرح کیونکہ آپ کے پاس خرچہ نہیں ہوتا. تو پہلے سوچا کریں اور فیملی پلان ضرور کیا کریں. سو سر ویری ویری ٹچنگ اسٹوری. میں بلکہ ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ ہم لوگ بھی جو ہے اپنا جو خیبر نیٹ ورک کا ہے ایک فاؤنڈیشن تو نہیں, ایک ساوی ویلفیئر پروجیکٹ ہے, ساوی خود مختار پروجیکٹ کے نام سے. سو اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں اور مختلف ایریاز میں جو ہے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا زبردست ہوگا. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ خبیب فاؤنڈیشن ہے, تو اگر آپ اور ساوی خود مختار پروجیکٹ کمبائن ہو کے اسی طرح ہیومینٹی کے لیے کام بڑھائے, وہ کہتے ہیں نا ایک سے بڑھ بہتر ہے دو. تو کیا آپ کا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار علی خان صاحب جو کہ ڈی جی خبیب فاؤنڈیشن ہے, ستارہ امتیاز ملٹری ان کو حاصل ہے, تو اسے کیا اس کے حوالے سے کہنا چاہیے؟ مشی صاحبہ بالکل آپ نے یہ بات اچھی کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ادارے جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں, اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ ڈپرائیوڈ جو سیگمنٹ آف آر سوسائٹی ہے اس کی کیئر کر سکے. تو الحمدللہ پاکستان میرا خیال ہے دنیا کے اگر پہلے نہیں تو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہوگا چیریٹی کے اندر, اور الحمدللہ بے شمار آرگنائزیشن اس میں کام کر رہی ہیں اور مختلف شعبوں کو انہوں نے لیا ہوا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے جو آپ نے کہا ہے, اور ہم لوگ تو وی آر اوپن بیسیکلی ان دس. اور یہ تو اگر ایسا ہوگا تو ہم آپس میں کولیبریشن کر سکتے ہیں. وی ہیو دی سسٹم, ہم آپس میں ایک ایم او یو جو ہے وہ سائن کر سکتے ہیں اس میں, تاکہ اگر کیونکہ یہ برکت کے کام ہے. ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں نا آپ اس چیز میں نکلے ہیں تو اس میں اگر آپ کو ایک اور سپورٹ ملے گی اور ساوی خود مختار پروجیکٹ کو بھی ایک سپورٹ, تو کہتے ہیں نا ایک سے بڑھ کے دو اگر ہوتے ہیں نا تو اس میں زیادہ ایک اچھا کام ہوتا ہے, تو وہ زیادہ کر سکتے ہیں. وہ ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جو بھی ساوی کے جو مطلب مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے, اینڈ وی ول سی کہ وہ کس سیکٹرز کے اندر وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک ایم او یو سائن کر کے ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور بیسیکلی تو ساروں کو ہی چاہیے کہ اس چیز کو لے کے ہم کوشش یہ کریں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے, ابھی بھی ہم ٹرکی میں کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ شروع میں ہی چیئرمین صاحب نے جو ہے یہاں پر مختلف جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈز کو اکٹھا کیا اور ایک کانفرنس کی, اور اس میں اکٹھے ہو کے ایک فورم ہم نے بنا لیا. That was Pak Turkey Syria Forum. ایڈ فورم. اس میں یہ تھا کہ ان ساروں کی مدد سے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ڈیفینیٹلی کسی بھی این جی او کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی, تو اگر مل کے کریں اور مل کے کام کریں تو ایک تو بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ مختلف پارٹنرز جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں آلریڈی, اور خاص طور پہ ٹرکی میں جو ہے ہم اس وقت جو ہے ان کے ساتھ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کام ہو سکتے ہیں, کیونکہ ریسورسز جب زیادہ ہوں گی تو آپ ایک بہتر طریقے سے اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اب ساوی خود مختار پروجیکٹ کا بھی حوالے سے ایک مل کے کریں گے. وہ تو ٹرکی میں, پاکستان میں, اسپیشلی ان ایریاز میں جو ہمارے انڈر یہاں پہ آتے ہیں اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی فلڈ جب آیا تو فلڈ میں بھی ہم ڈے 1 سے, بلکہ ابھی بھی ہماری ٹیم وہیں پہ ہے جو اس وقت تو ایک تو رمضان کا جو ہم وہاں پہ مطلب ڈسٹریبیوشن وغیرہ کر رہے تھے اور عید کے لیے کچھ ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے. دوسرا ری ایبلیٹیشن کے ابھی 15 گھر ہمارے جو ہیں ابھی مکمل ہوئے ہیں. اچھا, تو وہ ایک قسم کا جو ہے
وہ تحفہ ان کا اور وہ چیئرمین صاحب کی طرف سے ایک تحفہ تھا ان لوگوں کے لیے رمضان کا اور عید کا. دس از واٹ وی کین ڈو یو نو. تو ریہیبلیٹیشن میں ہم کر رہے ہیں, تو ہم اس کسی بھی فیلڈ میں انشاءاللہ ان کی مینجمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور پھر ہم مطلب چیئرمین صاحب کے ساتھ وہ اپروول جو ہمارا ایک نارمل اپنا پروسیجرل ایک چیز ہوتی ہے, اینڈ وی ول لو ٹو ورک ود دیم. ہماری اصل میں ہماری کنٹریبیوشن پارٹنرشپس میں یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس وقت سیاچن بارڈر سے لے کر اور گوادر تک کام کر رہے ہیں, کراچی تک کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں خبیب فاؤنڈیشن کی ایکسیس نہیں ہے. اسکردو میں بہت بڑا کالج ہے ہمارے پاس, گلگت میں ہم کام کر رہے ہیں, مظفر آباد کشمیر میں سارے ایریاز میں ہم کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان میں ہم کر رہے ہیں, یہاں پہ اپنا سندھ میں کر رہے ہیں, پنجاب میں کر رہے ہیں. نہ صرف پاکستان, افغانستان میں ہمارا آفس موجود ہے, ہم پورے افغانستان میں کام کر رہے ہیں. ہم ترکی میں اس وقت پاکستان کے اندر یہ دعویٰ نہیں ہے لیکن ترکی کے اندر سب سے بڑی ایکسیس خبیب فاؤنڈیشن کی ہے. ہمارے پاس جو مین پارٹنرز ہیں ٹرکی کے, وہ سارے ہر شہر میں ہمارے پاس ایکسیس موجود ہے. اور جن جگہوں پر یہ زلزلہ آیا وہ سارے وہ علاقے ہیں جس میں پاکستان سے پہلے ہی ہم نے کافی کام کیا, اور پاکستان سے کئی لوگوں کو ہم ان علاقوں میں بارڈر ایریا میں سیرینز کی مدد کے لیے لے کے گئے تھے, آج سے 2016, 17, 18 میں, اور اس کے بعد سے ہمارے پروجیکٹ تھے, اور اب ہم نے کیا. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا 2010 میں طلعت کے ساتھ میں فلسطین گئے تھے اور اسرائیل میں ہم قید ہو گئے, تو ہماری ایکسیس اسرائیل میں بھی موجود ہے. ہم نے برما میں بھی کام کیا, ہم نے صومالیہ میں بھی کام کیا. تو خبیب فاؤنڈیشن جب پارٹنر بنے گی آپ کی یا کسی بھی ادارے کی, تو ہمیں ساوی خود مختار پروجیکٹ ہے. یس, تو ساوی کے ساتھ بھی ہم ایکسیس دیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ جی کہ فرض کریں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کل کی افطار کروانی ہے شام میں, تو وی کین ڈو اٹ. ہم مطلب کل کے کوئی پروگرام کرنا ہے, عید ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, کوئی اور پروگرام کرنا ہے, تو خبیب کین امپلیمنٹ دا پروجیکٹ ان اینی پارٹ. تو یہ ہے جو کہ ایکسیس خبیب کی موجود ہے, اور الحمدللہ خبیب بڑی سوئفٹلی اور کوئکلی امپلیمنٹیشن کرتی ہے. ڈی جی صاحب کی موجودگی میں امپلیمنٹیشن کو ڈی جی صاحب دیکھتے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا امپلیمنٹیشن میں سپیڈ بہت اچھی ہے, ہمارے پارٹنرز بہت اچھے ہیں, امیجیٹ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. تو اس میں ساوی کو ہم موقع دیں گے, آپ آئیں ہمارے ساتھ. ہم آپ کے ٹی وی چینل کو بھی پارٹنرشپ میں لیں گے کہ ہمارے ساتھ ترکی چلیں, ہمارے پاس شام چلیں, آپ بھی چلیں. ہم آپ کو موقع دیں گے, آرفنیجز ہیں ہمارے, وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ کام کریں. بہت موبلائزیشن ہوگی. دیکھیے جب آپ مسلم ورلڈ میں کام کرتے ہیں, کسی مشکل کے میں کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ترکی ہمارے ساتھ وہ ملک تھا جو زلزلے میں سب سے زیادہ کھڑا ہوا, اور جگہ جگہ پہ ترکی کے لوگ آئے, انہوں نے آ کے خدمت کی. میں آپ کو اس کیمپس بھی انہوں نے, مجھے یاد ہے 2005 میں کیمپس بھی لگائے تھے. اور سر یہ بھی دیکھیں نا, ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان میں اور یہ جو پوری بیلٹ ہے, تو ادھر ہمارا جو نیٹ ورک ہے, خیبر نیوز ہے, خیبر ٹی وی ہے, اس کے علاوہ K2 ہے, اور ہمارے ویب چینلز بھی ہیں, تو وہ بھی ان کے بھی بہت ایکسیس ہے. اور جس طرح پختون جتنی پورے, اور ہمارا سب سے بڑا جو سیٹ اپ ہے نا وہ ادھر ہی ہے, وہ خیبر پختونخوا, تو بس ہری پور میں. پھر تو ناظرین مبارک ہو, افطار میں مٹھائی. وزیرستان میں ہم کام کر رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کو ایک ایکسیس نہیں, وہ ایک ایلیجیبلٹی بھی کہہ لے, یا پھر آپ کو ایک وہ ہوگا ساتھ میں کہ نیٹ ورک بھی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی اٹ ول بی اے گریٹ ڈیل. تو سر مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جانا ہے ایک بریک پہ, اور یہ خود ہی نہ چلے جائے. کوئکلی سے میں آپ سے چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ, آپ لوگ وقت نکال کے آئے. آج کے آپ سے شروع کرتے ہیں, کوئی اچھا سا پیغام ویورز کو دینا چاہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے یا کچھ بھی ایسا ویسا ہوتا ہے, تو آپ گھبرائیں بالکل نہ. آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں, کیونکہ قرآن پاک میں آئے تھے نا کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ایسے آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں 2005 تھا تو ہم کہاں پہ تھے, اور ابھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم کہاں پر ہیں. تو بے شک اللہ پاک مدد فرمانے والا ہے آپ کی. تو اس طرح زندگی میں آگے بڑھتے رہیں, اللہ پاک آپ کو کامیابی میں خوش رہیں. تھینک یو سو مچ آسیہ. آپ کے لیے یہ جو فورمی کاسمیٹکس ہے, ان کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے. اور اورنگزیب اسری, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میم, میں ایز آئی ایم ورکنگ فار یوتھ موبلائزیشن, تو میں یوتھ سے مخاطب ہوں پلیز کہ آئیں, ہمارا ساتھ دیں, ایمبیسڈر بنیں, ہمارے پروجیکٹس میں آئیں بیٹھیں. اب لاسٹ ٹائم میں کل ہری پور میں تھا, آپ آئیں, ایک چھوٹا بچہ 4 سال کا, آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, تو اب آپ کو وہ فیلنگز آئیں گی جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اگر یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں آپ کو تب فیلنگز آئیں گی جب آپ آ کے ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, انہیں ٹائم دیں گے. ان کا حق بھی ہے
آپ آئیں انہیں ٹائم دیں, تب آپ کو فیلنگ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ انا وکافل الیتیم میں کہا تین فی الجنہ, کہ میں ایسے یتیم کی کفالت کرنے والے کے ساتھ جنت میں کھڑا ہوں گا. تب آپ کو یہ فیلنگز آئیں گی. آپ آئیں, آپ ہری پور کا وزٹ کریں, ان کے ساتھ خوشیاں اپنی بانٹیں, ان کے ساتھ آئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ٹائم دیں. ہم اس وقت سے گزریں, ہمیں پتہ ہے جب کوئی باہر سے آتا ہے اور آپ کو اپنی خوشیاں یعنی کہ آپ کے ساتھ بانٹتا ہے, آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو میری یوتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ خبیب فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. تھینک یو سو مچ اورنگزیب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آل دا بیسٹ ٹو بوتھ آف یو, آسیہ اور آپ دونوں کو. سر, بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار علی خان صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں خبیب فاؤنڈیشن, ستارہ امتیاز ان کو حاصل ہے ملٹری. سو سر, آپ کی طرف سے کوئی اچھا سا پیغام. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو داد و شمار ہیں اس کے مطابق 4.2 ملین آرفن بچے ہیں پاکستان کے. سوچے جی اتنے ہیں. تو رمضان کے حوالے سے بھی میں سارے ان صاحب حیثیت لوگوں سے اور اداروں سے یہی اپیل کروں گا کہ جب ہم خود سحر یا افطار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم ان بچوں کا بھی ذہن میں لائیں. ہم جب خود عید کے کپڑے اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں تو ہم اگر 2 اپنے بچے ہیں تو 2 آرفن بچوں کے لیے بھی لیں. اور اسی طریقے سے میں یہ چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بیسٹ چیریٹی از ٹو ایجوکیٹ, اور اس کے اندر بھی بیسٹ ہے کہ if we educate the orphan children. زبردست. تو پلیز اسپانسر a child. آج رمضان کے آخری عشرے سے اگر یہ ہم نیت کر لیں کہ ہم نے جس حیثیت میں بھی یہ کام اپنے ذمہ لینا ہے وہ دیر نہ کریں اور آج اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے بھی برکتیں لائے گا اور ان لوگوں کے لیے بھی برکتیں لائے گا جو اس سے حصہ ڈال رہے ہیں. زبردست سر, بہت بہت شکریہ. سر, آپ دونوں جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ, ندیم احمد خان صاحب چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن اینڈ بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار علی خان صاحب ڈی جی خبیب فاؤنڈیشن, آپ دونوں کے لیے فوجی سپریم کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے, اینڈ اورنگزیب اسری آپ کے لیے بھی فارمی کاسمیٹکس ہے. سو لاسٹ پر بلکہ آپ کو میں MOU تو آپ انشاءاللہ سائن کریں گے, یہ مٹھائی نہیں دے سکتی, یہ ساوی کا بیج ہے, یہ آپ کے لیے, آپ دونوں کے لیے بھی ہے, لیکن بریک پہ انشاءاللہ. سو سر, آپ اپنا جو ہمارے ساتھ ندیم احمد خان صاحب چیئرمین خبیب فاؤنڈیشن, سر آپ اچھا سا پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں. انسان کی ساری عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے اور اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنائے. اس کا سب سے آسان اور اچھا راستہ مخلوق کی خدمت ہے. جب پہلی وحی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو جو سہارا دیا, او کما قال, جو حدیث میں آیا ہے کہ اس پہ یہ تھا کہ آپ بے قصوں کی مدد کرتے ہیں, جی آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں, آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ مظلوم کا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو جو سہارا دیا گیا وہ خدمت خلق کی بنیادوں پر دیا گیا. اور اسی طرح اسلام کا جو بڑا حصہ ہے وہ مخلوق کے ساتھ اور معاملات کو ٹھیک رکھنے کے ساتھ ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ جتنی عبادت روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں, وہ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. مخلوق کو کی خدمت جینوئنلی کریں اور اس میں صرف پیسے دے کر اپنی ذمہ داری نہیں, آئیں بیٹھیں, ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے گپ شپ لگائیں, بیواؤں کے پاس جائیں, آپ کے ارد گرد بہت آپ کو اس سے ثواب بھی ملے گا اور آپ کی جو اگر ڈپریشن یا کچھ ہے تو وہ بھی آپ کا دور ہوگا. یہ میں آپ کو ضرور بتا رہی ہوں. بس میرا تو یہی پیغام ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ساوی خود مختار پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. آپ سب کو چاروں کو ان ایڈوانس عید مبارک. آپ دونوں کے لیے فارمی کاسمیٹکس, اور سر آپ لوگوں کے لیے یہ, بلکہ میں دے ہی دوں, میں لے کے ایسے بیٹھی ہوئی ہوں کہ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. دس از فار یو. تھینک یو میم. اورنگزیب آپ کے لیے, ندیم صاحب آپ کے لیے, اینڈ سر آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. پلیز ہیو اے سیٹ. ایک پکچر لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد ہم جائیں گے ایک عدد وقفے پہ, اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو آج پھر کوکنگ بھی ہوگی, کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کوکنگ کہاں گئی, تو کوکنگ انشاءاللہ آج ہوگی. اور افطار کے لیے پھر دیکھتے ہیں کہ آج کیا بن رہا ہے. اوکے, اسمائل چیز. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہمارے خبیب فاؤنڈیشن کی ہائر مینجمنٹ اور ساتھ میں دونوں پارٹیسپنٹس تھے. سو ناظرین, آج کا شو رات میں ریپیٹ میں 11:30 بجے آپ دیکھ سکیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
رمضان شادمان میں. تو چلتے ہیں وقفے کے لیے. جی ناظرین خوش آمدید, واپس آ چکے ہیں. اب جو ہے کوکنگ ہونی ہے, اور کیونکہ شو جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے کافی دیر پہلے. رات میں ریپیٹ میں جو ہے آپ دیکھ سکیں گے 11:30 بجے. اور ابھی سے پہلے جو ہمارے مہمان تھے بہت ہی زبردست خبیب فاؤنڈیشن کی اپر مینجمنٹ, اور ساتھ میں ان کے جو پارٹیسپنٹس تھے جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسیل کر رہے ہیں. سو ضرور جو ہے اسٹے ٹیون ٹو K2TV, آپ کے پاس اور زیادہ زبردست معلومات بھی آنے والی ہے. اور اس وقت آپ کے ٹکٹ چل رہا ہوگا ساوی خود مختار پروجیکٹ کا, تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ان لوگوں کے لیے اتنا کیا جائے جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, وہ کہتے ہیں نا مل کے جب کوئی کام کیا جاتا ہے ہیومینٹی کا, ویلفیئر کا, تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو اس عید پہ ان لوگوں کو بالکل مت بھولیں جو کہ اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. تو اپنی تو خوشی انسان مناتا ہی ہے, لیکن ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں گے تو عید جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں جو ہے سلام کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ داور باور بھجن کو بھی میرا خاص سلام, اور عزیز اور ساتھ میں دلاور اینڈ بشیرہ کو بھی میرا خاص سلام, اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ پیاری سی روبینہ کو بھی خاص سلام. اماں جی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور باور بھجن بھی رات کو ریپیٹ میں بھی دیکھتے ہیں ناظرین. تو اب چلتے ہیں سپر لطیف بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل پریمیم کوالٹی. آج جو ہے کیا بن رہا ہے آج آپ کو بتاتی ہوں. آج میں نے سوچا کہ ہم لوگ کافی کچھ بناتے ہیں, ہیوی ڈیوٹی میں نے پکوڑے, پلاؤ, ہر چیز بنائی. لیکن کیا ہی بات ہو اگر آپ فرینچ ٹوسٹ بنائیں, اگر آپ کو شوگر کا پرابلم ہے, اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو آپ شوگر نہ ایڈ کریں, اس میں نمک, کالی مرچ اور ساتھ میں جو چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ ایڈ کر لیں, تو وہ نمکین ہوں گے, اس سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اگر آپ کو شوگر کا ایشو ہے تو آپ چینی بالکل مت ڈالیں. تو میں نے پین ادھر رکھ دیا. اب میں ناظرین فاطمہ سلامت آفیشیل پہ آپ جا سکتے ہیں. آج کا ڈریس جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے, پستاشیو گرین ہے, اور ان کا جو پکچرز ہیں وہ بھی لگ جائیں گی, آپ ان کے ڈیزائنز جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ پیاری سی ہماری ڈیزائنر جو ہیں فاطمہ سلامت آفیشیل, یہ ہیں لاہور بیسڈ ڈیزائنر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں بہت ہی زبردست کپڑے ڈیزائن ہوتے ہیں. ویسے تو سب جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن لاہور از فیمس فار ویل ڈریسڈ جو خواتین او حضرات ہیں. تو آ جاتے ہیں. اب میں گلوز بھی پہن لوں ناظرین, گلوز کا بڑا, کیونکہ آج جو ہے فروٹ چاٹ بن رہی ہے ذرا ڈفرینٹ, اس سے کریم لوگ ڈالتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو, کریم جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے, اور روزے میں ویسے بھی ایپیٹائٹ جو ہے بالکل کم ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ کریم نہ ڈالیں. تو آج ہم بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے فار فروٹ چاٹ, یہ آج انشاءاللہ بنے گی. اور ساتھ میں آپ لوگ اب کال کر سکتے ہیں, اب آپ کی کالز جو ہے میں لے سکوں گی 051-410-2357 پہ. آج کا سوال بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. آج کا سوال ہے جی, قرآن مجید کا دل کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ اوکے, فرینچ ٹوسٹ بن رہے ہیں, اس کے لیے میں نے فرائنگ پین جو ہے ہم شالو فرائی کریں گے فرینچ ٹوسٹ کو. اور پتہ نہیں فرانس میں یہ ٹوسٹ کھائے بھی جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ یہاں پہ بہت شوق تھے, بچے بزرگ سب جو ہے ان کا پسندیدہ. یہ دیکھیں میں لطیف کوکنگ آئل اس میں شامل کر رہی ہوں, ہم شالو فرائی کریں گے. اور یہ 3 لیٹر کی بوٹل جو ہے یہ پلاسٹک کی, یہ میں استعمال کر رہی ہوں. ساتھ میں کولیسٹرول فری فرائی لائٹ طریقے سے فرائی ہوتا ہے, نیوٹریشنل لائف ہے, لطیف کوکنگ آئل وٹامن اے اور ڈی اور ای سے بھرپور ہے. یہ 5 لیٹر کا ان کا بڑی بوٹل ہے. اور ادھر آ جائے تو غذائیت بھری زندگی, لطیف بناسپتی, پراٹھے, حلوے, جو بھی آپ کو پسند ہے, سبزیاں, وہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں. یہ بڑا ان کا 3 لیٹر نہیں
5.300 किलोग्राम, मतलब 5 लीटर और 5 किलो और 300 ग्राम ये बड़ा वाला टिन है। उसके अलावा 2.5 जो किलो का वो ये है, सॉरी 2.5 लीटर का ये टिन है फॉर ऑयल। और ये जो बकेट है, उफ इतनी भारी थी नाज़रीन, ये बकेट जो है लतीफ़ बनास्पति की, ये जो है बड़ी फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन है। बाकी इनका भी बहुत शुक्रिया कलार बासमती राइस वालों का। और इनका चावल मैंने पिछले दिनों जो पुलाव है और यखनी पुलाव है वो बनाया था, बहुत ज़बरदस्त। इनके मसाले भी अवेलेबल है। और शीर खुरमा जो है मीठी ईद यानी हमारी जो ईद उल फितर है उसका मेन जुज़ होता है, तो इनकी कलार बासमती वालों की सवैयाँ भी अवेलेबल है। एंड रिच इन 8 मिनरल्स, हिमालयन पिंक सॉल्ट भी इनका अवेलेबल है। सो जब तक लतीफ़ कुकिंग ऑयल गर्म होता है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग किस तरीके से, बहुत इजी है। वनीला एसेंस अगर आपका दिल हो तो डालें, मैं नहीं डाल रही इसमें। हम इसमें 2 अंडे लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंच टोस्ट के लिए 2 अंडे लें, आप बेशक 3 ले लें, 4 ले लें, लेकिन मैं 2 ले रही हूँ। एक कॉलर भी हमारे साथ है, इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी और दूध शामिल करूँगी। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं बेसिक बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपका ये चैनल भी बहुत अच्छा है। आपने अभी जो प्रोग्राम किया था, ये ब्रिगेडियर साहब और चेयरमैन साहब थे, उनका हमें नंबर चाहिए। मेरी तंजीम है फैज़याम, अच्छा, मुजफ्फराबाद तहसील पटेका में। ओके, तो हम चाहते हैं उनसे राब्ता हो जाए। दूसरा ये है कि आपका जो प्रोग्राम होता है 3 बजे से 4 बजे तक लास्ट कॉल का, उनका हमें नंबर चाहिए। चूँकि मैंने बहुत जरूरी बात करनी थी उनसे, लेकिन वो नंबर नहीं मिल सका। किन से बात करनी थी आपने? वो जो आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा लास्ट कॉल का 3 बजे से 4 बजे तक। 3 से 4 बजे तक? हाँ, उनका नंबर चाहिए था लास्ट कॉल। नहीं, वो रिपीट होता है भाई, वो उस वक्त आ नहीं रहा होता। आजकल तो पूरे रमजान 4 से 6:30 बजे तक हमारा ये रमजान शादबान आता है। नहीं, वो जो मैं डेली सुनता हूँ ना, अभी मैंने सुना था 3 बजे से 4 बजे तक वो अच्छा कॉल लेते हैं। नहीं, वो रिपीट में आप शायद देखते होंगे, रात को 10 से 11 बजे वो लाइव आता है, उसमें आप लाइव कॉल कर सकते हैं। ये नंबर यही है? जी, यही नंबर मेंशन होता है, वो आपको पता लग जाएगा, स्क्रीन पे आता है नंबर 10 से 11 बजे। तो दूसरा इनका नंबर चेयरमैन साहब को मिल सकता है? आप रात में रिपीट में, आई एम सॉरी मुझे नंबर इस वक्त आइडिया नहीं है, रात में रिपीट में 11:30 बजे शो देखेंगे तो उन्होंने मेंशन भी किया है, वेबसाइट्स भी मेंशन किए, खुबैब फाउंडेशन अगर आप लिखेंगे गूगल पे तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, 2 अंडों की पिटाई हो रही है, फेंटना है इनको ज़बरदस्त। बीच में मैंने चीनी शामिल की है और अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध डालेंगे, इतना कि आइडिया हो जाए। मैं इसमें आधा ग्लास दूध डाला, ये देखें, ताकि ये लाइट हो जाए। लाइट जितना होगा उतना जो फ्रेंच टोस्ट है वो मज़े का होता है। जब आपने हैवी कर रहे हैं, अच्छा इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप जो है एक कंपनी का होता है वो डाल सकते हैं, मेपल सिरप डाल सकते हैं, या फिर खाली भी खा लें तो भी ज़बरदस्त है। सो अभी ये इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। बाकी हमने जो फ्रूट चाट है उसको असेंबल सिर्फ करना है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक पहले मैं टोस्ट को थोड़ा सा चेक करूं, हाँ परफेक्ट है। हमने पहले अच्छी तरह तेल को गर्म करना है, फिर हल्की आंच कर लेनी, क्योंकि हमने इनको डार्क नहीं करना है, इनको गोल्डन यानी सुनहरा करना है। आपने हल्का सा डिप किया इस तरह, ये देख लें, और दूसरी तरफ इसको अच्छी तरह डिप किया इस तरह, और दैट्स अबाउट इट। ये मेरे फेवरेट है नाज़रीन, और यकीनन बच्चों के, बुजुर्गों के, सबके फेवरेट। ये बिस्मिल्लाह ये इसमें शामिल कर दिया। और एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मानसर से बात कर रहा हूँ जी, नसीम नाम है मेरा। कौन बात कर रहे हैं? नसीम नाम है, मानसर से बात कर रहा हूँ। आपने पूछा था कि कुरान का दिल कौन सी सूरत? जी, बिल्कुल पूछा था, बिल्कुल पूछा है, थैंक यू। क्या जवाब है आपका? हेलो, है कॉल ही ड्रॉप हो गई, सॉरी नाज़रीन। अच्छा, मैंने नाज़रीन आपसे जिक्र करना है, सॉरी मैं उस वक्त मेरा जो कैबिन है मैं उधर भूल आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा ईद कार्ड जो है, बड़े दिन बाद ईद कार्ड मुझे मिला है। और गेस करें, हमारे बहुत ही मोहतरम प्यारे कॉलर हाजी मोहम्मद असगर साहब ने
اٹک سے خوبصورت عید کارڈ بھیجا ہے. ابھی نیکسٹ جو بریک ہوگی اس میں آپ کو دکھاؤں گی. سب کو انہوں نے سلام اور پیار بھیجا ہے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب, آپ کی طرف سے, آپ کی پوری فیملی کی طرف سے, اور ہماری طرف سے آپ کو بہت 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 عید مبارک ان ایڈوانس. اور اچھا آ جاتے ہیں ناظرین, یہ اچھا فرینچ ٹوسٹ ابھی ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو دکھا دوں, اگر ہمارے پاس چمٹا, یہ ہے چمٹولا, یہ ہے, یہ دیکھیں, اس کو آپ نے گولڈن کرنا ہے. ابھی یہ تھوڑا سا میں اب اس کی آنچ تیز کر دیتی ہوں تاکہ جب تک ہم واپس آئیں گے وقفے سے تو یہ ہم اس کو جو ہے پلٹ دیں گے. اب آپ دیکھ لیں, انگور بہت مہنگے ہیں, آپ لوگ نہ ڈالیں کیونکہ ہمیں اسکرین پہ بنانا تھا اس لیے ہم نے انگور ڈالے. انگور ہے باریک, جو ہے شربوزہ آج کل آیا ہوا ہے, خربوزے کا چھوٹا کوئی کزن ہے شربوزہ, یہ باریک کر لینے. امرود ہے اور یہ اسٹرابیریز ہیں. بیسکلی سارے فروٹ سے اس وقت سب سے زیادہ سستی جو ہے وہ اسٹرابیریز ہے, تو بیسکلی آپ اسٹرابیریز کا بنا لیں. تو سب سے پہلے ہم شربوزے کو ڈالیں گے, یہ دیکھ لیں, اس کے بعد ہم انگور شامل کریں گے اور امرود, اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ساری یہ اسٹرابیریز باریک چاپ کی ہوئی ہے آج بہت ہی خوبصورت طریقے سے. اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ, 1 ٹی اسپون کے قریب چاٹ مسالہ ہے, اور کوئی بھی ٹیٹرا پیک کا چھوٹا والا جوس جو کہ سنگل جوس پینے والا ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس میں شامل کر دیں آپ. اور بس کچھ اور آپ نے نہیں ڈالنا پلیز, نو کریم نتھنگ. آپ اس طرح پلیز بنا کے دیکھیں اور کل جب مجھے بتائیں کہ فروٹ چاٹ کیسی بنی. ویسے تو فروٹ بہت مہنگا ہے بٹ میں نے کہا چلیں ایک تو چیز بنانی ہوگی, اور اس میں چینی بالکل مت شامل کریں. سو اب یہ دیکھیں ناظرین, جانے سے پہلے یہ دیکھ لیں ہمارے فرینچ ٹوسٹ, یہ کلر آنا چاہیے, جلدی سے دیکھ لیں اور پھر جاتے ہیں بریک پہ. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, بیوٹیفل, اٹ از بیوٹی. بھائی ادھر آ جاؤ نا, سوتے رہتے ہو تم روزے کی وجہ سے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ بالکل زبردست گولڈن ہو گئے. لیتے ہیں ناظرین ایک وقفہ, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. مجھے نا صفائی پہ کوئی لگا دے, سارا دن صفائی کرتی رہو. گولڈن ہو چکے ہیں, گولڈن. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. گولڈن کر لیا میں نے پیارا سا. اچھا فرینچ ٹوسٹ ہے آج اور فروٹ چاٹ ہے. اٹس ریئلی آج میں نے کہا ایزی ذرا کھانا رکھا جائے کیونکہ اتنے دنوں ہم نے اتنے کو مرغن لوگ جو ہے بدہضمی کا شکار ہو گئے اوور ایٹنگ کر کر کے. 3 افطاریوں پہ جانا ہوا میرا ریسٹورنٹ میں. اوف ناظرین, لوگوں نے جو پلیٹیں, اوف میں بتا نہیں سکتی, مجھے لگ رہا تھا کہ 10 دن کی افطاری ہو رہی ہے, اتنی چیزیں پلیٹ میں. اور پھر کھائیں گے 2 اور ضائع. پھر وہ اٹھا کے, وہ بوفے تھا ایکچولی, سحری بوفے. میری ایک فرینڈ نے مجھے انوائٹ کیا تھا, میں تو اسے کہہ رہی تھی بھائی گھر سے کھا کے جا کے وہاں سے کافی پی لیتے ہیں. نہیں 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 نہیں, تو اس نے مجھے ٹریٹ دینی تھی. اتنا مجھے دکھ ہوا, اوف. میں نے کہا دیکھو ذرا, ابھی لوگ لے کے جاتے تھے نا, اچھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے 2 چیزیں کھائیں, اس کے بعد کیا کر رہے تھے, وہی پلیٹ چھوڑ کے پھر جا کے بوفے سے نئی پلیٹ لے لیتے تھے. میں نے کہا مائی گاڈ. ناظرین کھانا ضائع کرنا, آپ سے اللہ میاں پوچھیں گے, سوال کریں گے کہ آپ نے ضائع کیوں کیا. آپ نے کسی ایک انڈیویجول کا کھانا جو ہے وہ ضائع کیا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ غذائیت بھری زندگی لطیف بناسپتی, لطیف کوکنگ آئل کا, کہ انہوں نے ہمارا جو یہ کوکنگ کا سیگمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ اسپانسر کیا. اب میں اس دفعہ میں نے سمپل اس کی رکھی ہے شیپ جو ہے, یہ دیکھ لیں,
بہت زبردست. گرم بہت ہے, آپ بے شک ویٹ کر لیں, آج ویٹ نہیں ہو رہا. آج ہمارے ساتھ 3 بہت پیاری سی نعت خوان ہیں, تینوں سسٹرز ہیں, اور آج سے کچھ سال پہلے یہ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی تھیں اور تب بھی رمضان شادمان میں آئی تھی. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ لوگ آئے. پیاری سی اسما امتیاز, تحریم امتیاز اینڈ علیزہ امتیاز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تینوں جو ہے نا مجھے لگتا ہے ٹرپلٹس ہیں. ٹرپلٹس تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں. ٹوئنس بھی نہیں ہیں, لیکن تینوں کی شکل ماشاءاللہ مل رہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں آپ میں سے اسما امتیاز کون ہے؟ آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں بی ایس انگلش کر رہی ہوں. لولی, ماشاءاللہ, اور بہت پیارے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اچھا جی تحریم امتیاز, ارے کیسی ہو تحریم؟ ٹھیک ٹھاک جی, آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ. ناظرین پچھلی بار آئی تھی میں, بلکہ کل کے شو میں آپ کو تصویر دکھاؤں گی کہ یہ میری ان کے ساتھ تصویر ہے. تو آپ کس کلاس میں؟ میں سیکنڈ ایئر میں ایف ایس سی میڈیکل کر رہی ہوں. اچھا لولی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک ہو. اینڈ علیزہ امتیاز, السلام علیکم. آپ کس کلاس میں؟ 7th میں. ونڈرفل. تو آج آپ کون سی نعت رسول مقبول سنا رہی ہیں؟ اس کرم کا کروں شکر کیسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پلیز. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں, میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا, دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں, مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی, جو بھی آیا ہے محفل میں
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत. अच्छा ये बताएं आप लोग किस ईयर में आए थे मेरे जो रमज़ान शादमान में? 2019 में आए थे. 2019, 20, 21, 22, 4 साल जी, 3-4 साल बाद आए. माशाल्लाह. अभी मुझे पिक्चर भी देखी मैंने, और अब पिक्चर फिर इंशाल्लाह अगले दफा में आएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह जरूर. छोटी बहन भी आएगी, कितनी बहुत छोटी थी ना तब? जी बहुत छोटी थी, अभी तो 7th क्लास में आई. दैट्स लवली. नाज़रीन आपका भी हमारी आज की जो प्यारी तीनों नातखान हैं इनसे कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे. आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें. कुरान मजीद का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है? 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं. अब मैं चाहूँगी कि अस्मा इम्तियाज़, तहरीम इम्तियाज़ एंड अलीज़ा इम्तियाज़ हमारे साथ ही होंगी इंशाल्लाह. आपने पढ़ाई के साथ साथ बचपन से शौक था बिल्कुल आपको? बिल्कुल. मैं तो 4 साल से स्टार्ट किया. अच्छा आपने स्टार्ट जी, स्टार्ट मैंने किया था जब मैं 4 साल की थी. तो पर नानी माँ घर आई थी तो मामा मुझे कार्टून दिखा रही थी. तो वो कहती हैं कि बच्ची को जो आज दिखाओगी ना बड़ी होकर वही काम करेगी. तो मामा ने मुझे नात जो स्टार्ट करी, ये सुनाना, ये साथ दिखाती थी. बिल्कुल छोटी सी थी बिल्कुल साथ में, और साथ में मैं वैसे बच्चे छोटे करते हैं. तो ऐसा ऐसा 4 साल की उम्र में मैंने पूरी नात याद कर ली थी. तो मैंने फर्स्ट टाइम फिर स्टेज पे अपने स्कूल में वो नात पढ़ी थी. तो कौन सी नात याद की थी? हक अल्लाह, उसमें ए मुजाहिदीन नबी. और जो छोटी बहन है जो कि अभी 7th क्लास में? जी 7th क्लास. आपको कैसे बहन को देख के शौक हुआ? और आपको? मुझे भी देख के, और उसके बाद मामा का भी था कि मेरी दोनों बेटियां मिल के पढ़ें. तो फिर जब मैंने देखा कि ये पढ़ती है, फिर मेरे में भी हुआ कि मुझे भी पढ़ना है. और मतलब मैं बहुत खुश होती थी कि इतना अच्छा पढ़ती है तो मैं भी पढ़ सकती हूँ. मेरी सिस्टर पढ़ती है तो मैंने भी पढ़ना है. तो बस स्टार्ट हो गई इसके साथ में भी. मुझे आपके कपड़े इतने पसंद आए, ये अम्मी ने बनवाए हैं? नहीं, ये हमने वैसे बाजार से लिया, खरीदी है, बनवाई नहीं है. ब्रेक में पूछूंगी कहाँ से ली. मैंने भी जाना है वहाँ पे. अच्छा थोड़ा सा बताओ किधर से लिए? गुजरावाला से. ये सवाल फंसा रहेगा. गुजरावाला से. नाज़रीन ऑनेस्टली बताओ मुझे ना, ये देखें इसकी स्लीव्स चेक करें, इतने खूबसूरत और कलर इतना प्यारा है. अगर आप क्लोज में दिखाना चाहें, इतने प्यारे इनके ये मुझे पसंद आया है. और जो कलर है इट्स लाइक आइवरी कलर के ऊपर गोल्ड है. वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह. और ये गरारा है नीचे? बिल्कुल गरारा है, शरारा. शरारा. तो अब गुजरावाला कैसे जाऊँ नाज़रीन? जाते जाते ही 2 दिन लग जाएंगे मुझे, जिस स्पीड पे मैं जाऊंगी. नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको गिफ्ट कर देंगे इस तरह. दैट्स सो स्वीट, थैंक यू. वैसे इनका मेरा साइज नाज़रीन एक है, जितना मैं भाग दौड़ कर रही हूँ आजकल. और जो है खाने पीने में आपको पता है एहतियात मैं काफ़ी करती हूँ. सो कोई आप लोगों ने अपना अलग से नाम नहीं रखा जिस तरह एक्स सिस्टर्स होती हैं या कभी सोचा था? मामा ने रखा नहीं अभी तक. क्या सोचा था उन्होंने? मदनी सिस्टर्स का सोचा था. मदनी सिस्टर्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. मामा ने सजेस्ट किया था बट अभी तक उस पर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ. नहीं उसकी वजह ये ना, देखो आप तीनों बहनें हैं ना, अब नाम तो आपका लोग लेते हैं लेकिन अगर मशहूर होंगे तो मदनी सिस्टर्स हैं. बिल्कुल. आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मदनी सिस्टर्स. इंशाल्लाह. नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन बोल रही हैं? सुगरा बात कर रही हूँ. सुगरा जी. कैसी हैं सुगरा? आप किस जगह से बोल रही हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. किस जगह से बोल रही हैं? मैं चिन्योट से बात कर रही हूँ. चिन्योट का तो बहुत जबरदस्त फर्नीचर बड़ा मशहूर है. और फर्नीचर भाई ये अम्मी बैठी हुई हैं? जी. अब्बू है? नहीं बाबा घर है. अच्छा ओके, माफ कीजिएगा. बहुत दफा ये होता है कि मेरे सवालात जो है ना कभी कभी उल्टे हो जाते हैं. अम्मी अच्छा, अम्मी तो माशाल्लाह आपकी बिल्कुल आपकी बड़ी बहन लग रही है माशाल्लाह से. खराब है वरना तो आप देखती. अच्छा तबीयत खराब होने में ये है. ओह चले इंशाल्लाह अगली दफ़ा. नाज़रीन सवाल का बता दूँ, सवाल का जवाब नहीं बता दूँ बल्कि कुरान मजीद का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है. मैं चाहूँगी कि आप लोग कोई ऐसी नाते रसूल मकबूल सुनाएं जो कि हम लोग सब आपके साथ दिल में पढ़ सकें. तो ऐसी मशहूर वाली आती है आपको? तू कुजा मन कुजा. तू कुजा मन इंशाल्लाह. ओके. सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بڑی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل میں جائے گی زلف تفسیر واللیل میں جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی علی لازم ہے صلی علی لازم ہے صلی علی تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا میرا ہر سانس تو خون
नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, हमारी खुसूसी नशरियात, जो कि अब 1 से 2 दिन बाकी हैं। अब ये पता लगाना होगा कि आया फ्राइडे को यानी जुमे को ईद है या फिर हफ्ते की ईद है। अब ये एंड तक ये होता है कि फिर लास्ट में उस चीज़ का वो किया जाता है और फिर लोग रात को 10 साढ़े 10 बजे भाग रहे होते हैं। तो आज का सवाल आपको बता दूंगी, कुरान मजीद का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है? 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि इस सवाल का जवाब ज़रा जल्दी जल्दी दे दिया जाए ताकि इसका असल जवाब जो है मैं बता दूं। हमारे पास टाइम कितना रह गया है? 8 मिनट हमारे पास रह गए। ओके, एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके नाज़रीन, नो कॉल्स एट ऑल। पता नहीं कॉल ड्रॉप हो रही है या पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ आज मसला चल रहा है। सो 051-410-2357 पे कॉल कर सकते हैं। आज के सवाल का जवाब मैं बता देती हूँ। सूरह यासीन जो है वो कुरान मजीद का दिल जो है उसको कहा जाता है। आई एम सॉरी, आज आपकी कॉल्स में कोई मसला हुआ था तो नहीं रिसीव हो सकी। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं इंतजार हुसैन बात कर रहा हूँ जहानाबाद से। कौन बात कर रहे हैं? इंतजार हुसैन बात कर रहा हूँ जहानाबाद से। इंतजार हुसैन साहब, कैसे हैं इंतजार हुसैन साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आपका सवाल का जवाब था सूरज यासीन। सॉरी, सूरज यासीन। सूरह यासीन मैंने अभी जवाब दिया है, मैंने अभी जवाब दिया। अच्छा जी 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 सर। तो ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। सो आज का शो रात में अपनी कॉल सुनने के लिए रिपीट में रात को 11:30 बजे देखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारे एक और प्यारे नात ख़्वान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, प्यारे से आकाश अली कादरी। अस्सलाम वालेकुम आकाश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? कितने अरसे से नात ख़्वानी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही मैं नात ख़्वानी का शौक़ रखता था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना जान सरकार सैयद मस्कीन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ही एक अजीम सनाहा गुज़रे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैज़ से हमें भी चंद कतरे मिले और हम भी हुजूर की बारगाह में हाज़िरी पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अभी कौन सी नाते रसूल मकबूल सुना रहे हैं? जी, पंजाबी कलाम बहुत खूबसूरत, उसके चंद अशार आपकी समात की नज़र कर रहा हूँ। तू झुक सोने दे बूए ते निगावा हो दिया वेखी, तू झुक सोने दे बूए ते निगावा हो दिया वेखी, तू झुक सोने दे बूए ते निगावा हो दिया वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावा हो दिया वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावा हो दिया वेखी, बुसीरी वांग रो रो के सोना सोने दिया नाता, बुसीरी वांग रो 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 के सोना सोने दिया नाता, करम होया ते पल अंदर शिफावा हो दिया वेखी,
حیا کرے اس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم حیا کرے اس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں ہوندیاں ویکھی نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں پراں پھر اپنی راواں تو بلاواں ہوندیاں ویکھی بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کیسے بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کیسے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوئے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی یہ آپ کے لیے فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی والوں کی طرف ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین آج کے جو رمضان شادمان ہے اس میں آپ سے اجازت لینے کا ٹائم آ گیا ہے افطار کسی بھی ٹائم افطار ابھی کتنا ٹائم ہے ابھی 5 منٹ ہیں افطار میں تو اینڈ میں ان سے ایک خوبصورت نعت رسول مقبول سن لیں گے دوسری کون سی آپ سنائیں گے جی اردو کلام ہے بہت خوبصورت اس کے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں اینڈ میں انشاءاللہ آپ سے سنتے ہیں آپ اختتام جو ہے آپ ہی کے خوبصورت کلام سے جو نعت رسول مقبول ہے جی نعت رسول مقبول تو ناظرین انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل اب جب کل ملاقات ہوگی تو پتہ لگے گا کہ آیا عید ہے پرسوں کہ نہیں ہے مجھے تو نہیں لگ رہا کیونکہ اپیرنٹلی سعودی عربیہ میں اور جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ یہ کہا ہے کیونکہ تھوڑا مطلع ابر آلود بھی ہے تو اب کل جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا کل پتہ لگے گا کل جمعرات ہے تو انشاءاللہ کل دعا ہے کہ اب 29 روزے ہوتے ہیں کہ 30 یہ ہر دفعہ اتنے سالوں سے یہ مسئلے چلتے ہیں آئی وش کہ ہم لوگ ایک ہی ملک میں ایک ہی عید منائیں بجائے اس کے ایک ہی ملک میں 2 عیدیں مناتے ہیں اس سے مجھے بڑا کوئی سٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے تو آج کا ناظرین دوبارہ سے ڈریس دیکھ لیں آپ اس کا بہت خوبصورت الیبریٹ کام ہوا ہے اگر ڈریس دکھا دیں تو پلیز یہ دیکھ لیں یہ فاطمہ سلامت آفیشیل ان کا پیج جو ہے آپ جوائن کر لیں ان کے جو نئے کلیکشن عید کلیکشن ہے وہ آ چکی ہے انسٹاگرام پہ فاطمہ
_salamat_official پہ آپ جا سکتے ہیں اور ان کے لیٹسٹ کلیکشن عید کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. لاہور میں ان کا آؤٹ لیٹ ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ فاطمہ فار دس لولی پسٹاشو گرین آؤٹ فٹ ہے. اور کلرز ایکسپیریمنٹ کیا کریں, ڈل کلرز نہ پہلے, بہت خوبصورت اس کا رنگ ہے. سو ناظرین انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی کل اور 4 بجے پورے. تب تک اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں اور ساتھ میں جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی جانا نہ بھولیں. K2 TV ٹائپ کر لیں گے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ. تو ہمارے جو چینل اور جو IDs ہیں ان کو فالو کر لیں. بہت بہت شکریہ ٹیم کا سب کا. تو اینڈ میں چاہوں گی ہمارے بڑے پیارے جو نعت خوان ہیں وہ اینڈ میں خوبصورت نعت رسول مقبول پیش کریں گے. آکاش علی قادری صاحب اپنا خیال رکھیں. آپ کے ساتھ تصویر رہ گئی پہلے ناظرین, سارا کچھ کہہ کے پھر تصویر رہ گئی, تو آپ کا ایک تصویر کھینچتے ہیں اور اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. آپ تو ڈیفیوز ہو گئے, ٹھہرے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, تھینکس الاٹ. اپنا خیال رکھیں ناظرین, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے, ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے, ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے, یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے. وہ آئے عرش سے واپس تو جان میں جان آئے, جہاں کی نبض رکی ہے میرے نبی کے لیے. قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے کہ ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے, ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے. زمین کرب و بلا میں حسین کی گردن قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے, ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی